امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی جماعتوں نے متفق ہو کر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں درخواستیں بھیجی اور اپنی عقیدت و اخلاص کا اظہار کیا۔ حضرت امام پر اپنی جان و مال فدا کرنے کی تمنا ظاہر کی۔ تمام جماعتوں اور فرقوں کی طرف سے 150 کے قریب خطوط آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجے گئے۔ آخر کب تک حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق جواب خوش کی اجازت دیتے؟ آخر کار آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کی روانگی تجویز فرمائی۔ اگرچہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا اور اس کی حکومت دین کے لیے خطرہ تھی، اسی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت کا انکار بھی کیا تھا۔ یزید طرح طرح کی تدبیریں کرتا تھا تاکہ لوگ اس کی بیعت کریں۔ ان حالات میں کوفیوں کا یزید کی بیعت سے انکار کرنا اور حضرت امام سے طالب بیعت ہونا امام پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواست کو قبول فرمائیں۔ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کی اس رائے سے متفق نہ تھے اور انہیں کوفیوں کے عہد کا اعتبار نہ تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ مسئلہ نہایت پیچیدہ تھا، جس کا حل اس کے سوا کچھ نظر نہ آیا کہ پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے۔ اگر کوفیوں نے بدعہدی کی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کوفہ نہیں جائیں گے، اور اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو صحابہ کرام کو تسلی دی جا سکے گی اور حضرت امام پھر کوفہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ اس بنا پر امام نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ کیا اور اہل کوفہ کو تحریر فرمایا کہ تمہاری درخواستوں کی بنا پر ہم حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہاری طرف روانہ کرتے ہیں، ان کی نصرت و حمایت تم پر لازم ہے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 فرزند محمد اور ابراہیم، جو اپنے باپ کے بہت پیارے بیٹے تھے، اس سفر میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر لوگ جوگ در جوگ آپ کی زیارت کو آئے اور 12,000 سے زیادہ تعداد نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل عراق کی عقیدت دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا جس میں یہاں کے حالات کی اطلاع دی۔ وہ فرمایا، ضرورت ہے کہ حضرت جلد تشریف لائیں تاکہ بندگان خدا ناپاک کے شر سے محفوظ رہیں اور دین حق کی تائید ہو اور مسلمان امام حق کی بیعت کر سکیں۔ اہل کوفہ کا یہ جوش دیکھ کر حضرت نعمان بن بشیر صحابی، جو اس زمانے میں حکومت شام کی جانب سے کوفہ کے گورنر تھے، اہل کوفہ کو مطلع کیا کہ یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے اور وہ اس بیعت پر بہت بھڑکے گا۔ لیکن اتنی اطلاع دے کر حضرت نعمان خاموش ہو بیٹھے اور اس معاملے میں کسی قسم کی دست اندازی نہ کی۔ مسلم بن یزید حضرمی اور عمار بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں اور اہل کوفہ میں ان کی محبت و عقیدت کا جوش بڑھ رہا ہے۔ ہزاروں آدمی ان کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر چکے ہیں اور نعمان بن بشیر نے اب تک کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی۔ یزید نے یہ اطلاع پاتے ہی نعمان بن بشیر کو گورنری کے عہدے سے ہٹا دیا اور عبید اللہ بن زیاد کو، جو یزید کی طرف سے بصرہ کا گورنر تھا، نعمان بن بشیر کی جگہ گورنر مقرر کیا۔ ابن زیاد بہت مکار آدمی تھا۔ وہ بصرہ سے روانہ ہوا اور اس نے اپنی فوج کو قادسیہ میں چھوڑا اور خود مجازیوں کا لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہوا اور چند آدمی ہمراہ لے کر شب کی تاریکی میں مغرب و عشاء کے درمیان اس راہ سے کوفہ میں داخل ہوا جس سے اجازی قافلے آیا کرتے تھے۔ اس مکاری سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت اہل کوفہ میں بہت جوش ہے، ایسے داخل ہونا چاہیے کہ وہ ابن زیاد کو نہ پہچانیں اور یہ سمجھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تاکہ وہ بے خطرہ امن و عافیت کے ساتھ کوفہ میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔
اہل کوفہ جن کو ہر لمحہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری کا انتظار تھا، انہوں نے دھوکہ کھایا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے ہیں۔ نعرے مسرت بلند کیے، یہ مردود دل میں تو جلتا رہا اور اس نے اندازہ کر لیا کہ کوفیوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری کا انتظار ہے اور ان کے دل ان کی طرف مائل ہیں، مگر اس وقت خاموش رہا تاکہ ان پر اس کا مکر کھل نہ جائے، یہاں تک کہ گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ اس وقت کوفی یہ سمجھے کہ یہ حضرت نہ تھے بلکہ ابن زیاد اس فریب کاری کے ساتھ آیا اور انہیں حسرت و مایوسی ہوئی۔ رات گزار کر صبح ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کیا اور حکومت کا پروانہ پڑھ کر انہیں سنایا اور یزید کی مخالفت سے ڈرایا، اور اس طرح حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت منتشر ہو گئی۔ حضرت مسلم نے ہانی بن عروہ کے مکان میں اقامت فرمائی۔ ابن زیاد محمد بن اشہس کو فوج کا ایک دستہ ہانی کے مکان پر بھیج کر اس کو گرفتار کروایا اور قید کر لیا۔ کوفہ کے تمام امراء کو بھی قلعہ میں نظر بند کر لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر پا کر برآمد ہوئے اور آپ نے اپنے چاہنے والوں کو ندا کی۔ جوک در جوک آدمی آنا شروع ہوئے اور 40,000 کی تعداد نے آپ کے ساتھ قصر شاہی کا احاطہ کر لیا۔ صورت بن آئی تھی، حملہ کرنے کی دیر تھی۔ اگر حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملہ کرنے کا حکم دیتے تو اسی وقت قلعہ فتح ہو جاتا اور ابن زیاد اور اس کے ساتھی حضرت مسلم کے ہاتھ میں گرفتار ہوتے، اور یہی لشکر سیلاب کی طرح امڑ کر شامیوں کا تخت و تاج الٹ ڈالتے اور یزید کو جان بچانے کے لیے کوئی راہ نہ ملتی۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کا احاطہ کر لیا، لیکن پھر بھی آپ نے اپنے حملے کا حکم نہ دیا۔ آپ نے انتظار فرمایا کہ پہلے گفتگو سے معاملہ حل کر لیا جائے تاکہ صلح کی کوئی صورت پیدا ہو سکے اور مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہونے دی جائے۔ آپ اپنے اس پاک ارادے سے انتظار میں رہے۔ دشمن نے اس وقفے سے فائدہ اٹھایا اور کوفہ کے امراء کو، جن کو ابن زیاد نے پہلے ہی سے قلعے میں بند کر رکھا تھا، انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے زیر اثر لوگوں کو مجبور کر کے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے علیحدہ کر دیں۔ یہ لوگ ابن زیاد کے ہاتھ میں قید تھے اور جانتے تھے اگر ابن زیاد کو شکست بھی ہوئی تو وہ قلعہ فتح ہونے تک ان کا خاتمہ کر دے گا۔ اس خوف سے وہ گھبرا کر اٹھے اور قلعے کی دیوار پر چڑھ کر اپنے زیر اثر لوگوں سے گفتگو کی اور انہیں حضرت مسلم کی رفاقت چھوڑ دینے پر مجبور کیا اور بتایا کہ حکومت تمہاری دشمن ہو جائے گی اور تمہارے بچے بچے کو قتل کر ڈالے گی اور تمہارے مال و جائیداد ضبط ہو جائیں گے، اور اگر تم امام مسلم کے ساتھ رہے تو ہم جو ابن زیاد کے ہاتھ میں قید ہیں قلعے کے اندر مارے جائیں گے۔ ہمارے حال پر رحم کرو اور مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو اور گھروں کو چلے جاؤ۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر منتشر ہونے لگا، یہاں تک بوقت شام حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کوفہ میں جس وقت مغرب کی نماز شروع کی تو آپ کے ساتھ 500 آدمی تھے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک آدمی بھی نہ تھا۔ حضرت مسلم تنہا رہ گئے تھے، کدھر جائیں، کہاں قیام کریں۔ حیرت ہے، کوفہ کے تمام مہمان خانوں کے دروازے بند تھے، نادان بچے ساتھ ہیں، کہاں انہیں سلائیں۔ کوفہ کے وسیع خطے میں 2-4 گز زمین حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شب گزارنے کے لیے نظر نہیں آتی تھی۔ اس وقت حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں نے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تھا جس میں تشریف آوری کی التجا کی ہے، یقیناً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری التجا رد نہ فرمائیں گے اور یہاں کے حالات سے مطمئن ہو کر وہاں اہل و عیال چل پڑے ہوں گے۔ آپ بہت پریشان ہو گئے اور اس حالت میں آپ کو پیاس معلوم ہوئی۔ ایک گھر سامنے نظر آیا جہاں ایک عورت موجود تھی، اس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا۔ اس نے آپ کو پہچان کر پانی دیا اور اپنی شہادت سمجھ کر آپ کو اپنے مکان میں بلایا۔ اس کے بیٹے نے محمد ابن اشہس کو خبر دی اور اس نے ابن زیاد کو خبر دی۔ ابن زیاد نے کوتوال کوفہ اور محمد بن اشہس کو بھیجا۔ ان دونوں نے ایک جماعت ساتھ لے کر گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور چاہا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیں۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار لے کر نکلے اور ان ظالموں سے مقابلہ شروع کیا۔
انہوں نے دیکھا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت پر اس طرح ٹوٹ پڑے ہیں جیسے شیر ببر حملہ کرتا ہے۔ آپ کے حملے سے بہت آدمی زخمی ہو گئے اور بعض مارے گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنا مشکل ہے تو نامردوں نے چال کے طور پر امن و صلح کا اعلان کر دیا اور حضرت مسلم سے کہا آپ ابن زیاد کے پاس تشریف لے چلیں اور اس سے گفتگو کر کے معاملہ طے کر لیں۔ آپ نے فرمایا میں خود بھی لڑنا نہیں چاہتا۔ چنانچہ یہ لوگ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں صاحبزادوں کو لے کر ابن زیاد کی طرف روانہ ہوئے۔ ابن زیاد نے پہلے ہی سے دروازے کے دونوں پہلوؤں میں اندر کی جانب سپاہی چھپا کر کھڑے کر دیے تھے اور انہیں حکم دے دیا تھا کہ جیسے ہی حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے میں داخل ہوں تو ایک دم دونوں طرف سے ان پر وار کیا جائے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی دروازے میں داخل ہوئے تو دونوں طرف سے سپاہیوں نے تلواروں کے وار کیے اور بنو ہاشم کا مظلوم مسافر بحرحمی سے شہید ہوا۔ دونوں صاحبزادے آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے اس بے کسی کی حالت میں اپنے والد کا سر ان کے مبارک تن سے جدا ہوتے دیکھا تو دونوں صاحبزادے لرزنے اور کانپنے لگے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھتا تھا اور ان کی آنکھوں سے خونی اشک جاری تھے، لیکن اس مارکے ستم میں کوئی ان نادانوں پر رحم کرنے والا نہ تھا۔ ستمگاروں نے ان شہزادوں کو بھی شہید کر دیا اور ہانی کو بھی قتل کر کے سولی پر چڑھا دیا۔ ان تمام شہیدوں کے سر نیزوں پر چڑھا کر کوفے کی گلی کوچوں میں پھرائے گئے اور بے حیائی کے ساتھ کوفیوں نے اپنے سنگ دلی اور مہمان کشی کا عملی طور پر اعلان کیا۔ یہ واقعہ 3 ذی الحج 60 ہجری کا ہے۔ اسی روز مکہ مکرمہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر اور لائک ضرور کیجئے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔